السلام علیکم ایوری ون، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تھینک یو۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے تو خضر اور شارف بھی یہیں پر تھے۔ جب سے یہ سب کچھ ہوا تھا، روح کا خضر سے ایک بار بھی سامنا نہ ہوا تھا۔ وہ جو کبھی اپنے کام کے لیے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا تھا، آج روح کی نظر پڑ کر شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ روح، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا کیا؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے ڈیول کتنا غصے میں ہے؟ کیا کریں گے آپ کے ڈیول؟ قتل کر دیں گے مجھے، جس طرح ان لوگوں کو مارتے تھے۔ روح شارف کی بات کاٹتے ہوئے بولی، روح، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری غلطی کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ شارف نے اسے سمجھانے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ مجھے شرم آتی ہے یہ سوچتے ہوئے شارف بھائی کہ میں نے آپ کو بھائی کہا تھا۔ آپ بھی یہی کام کرتے ہیں نا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو بھی ترس نہیں آتا جب کوئی آپ کے سامنے تڑپتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے؟ آپ کو اس پر ذرا ترس نہیں آتا؟ روح اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس شارف، بہت ہوا، اب جاؤ، حیدر کو لے جاؤ، سارم کی بیٹی کو چھڑواؤ، میں ابھی حیدر کو لے کر آتا ہوں۔ شارف یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ تھینک یو انسپکٹر سارم، آپ نے ہمارا کام کر دیا، ورنہ آپ کا کام کبھی نہیں ہوتا۔ خضر اس کو اگنور کر کے سارم سے مخاطب ہوا، اور ہمیں شرم دلانے سے بہتر ہے روح کہ تم خود شرم کرو۔ تمہیں پتہ ہے کہ جو حرکت تم نے یہاں دبئی میں کی ہے، وہی اگر پاکستان میں کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کی کیا عزت ہوتی ہے، یہ تو تم بھی جانتی ہو نا۔ نہ اسے خاندان میں پوچھتا ہے اور نہ ہی شوہر۔ یہ تو تم احسان مانو یارم کا۔ وہ اس وقت سارم کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھا، جیسے یہاں سارم موجود ہی نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے ہی روح اٹھی۔ میں نے نہیں کہا تھا آپ کے یارم کو کہ مجھے پوچھیں، میں تو ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، اور کوئی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ بقول آپ کے میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں، تو ان کی نظروں میں تو ویسے بھی میری کوئی عزت نہیں رہی۔ تو بہتر ہے اپنی عزت بنانے کی بجائے چھوڑ دیں مجھے، اور میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں۔ روح ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، روح، تم وہاں جانا چاہتی ہو، ان لوگوں کے پاس جن لوگوں نے تمہیں بیچ دیا؟ ہاں، میں واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن ان لوگوں کے پاس نہیں، بلکہ ان لوگوں کے پاس جو نہ تو بیٹیوں کا سودا کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کا قتل کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا خضر بھائی، پاکستان میں دارالامان کی کمی نہیں ہے۔ روح نے غصے سے کہا، دبئی کے ڈان کی بیوی دارالامان میں رہے گی؟ سنبھل جاؤ روح، تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے ڈیول کتنا پریشان ہے؟ ہمارا سارا کام رکا ہوا ہے، اور یہاں تمہارے چونچلے ختم نہیں ہو رہے۔ کیا کر دیا ہے ان 4 مہینوں میں تم نے یارم کے ساتھ کہ اسے کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں ہے؟ خضر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے یارم کی بے بسی بیان کر رہا تھا کہ شاید اس کی ہی بات سمجھ کر وہ یارم کو چھوڑنے کا فیصلہ بدل دے اور اپنی بچگانہ حرکتیں چھوڑ دے۔ خضر ابھی اس سے کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی دروازہ کھول کر یارم اندر داخل ہوا۔ ویلکم بیک بیبی۔ یارم اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سب کے سامنے یہ حرکت روح کو شرمندہ کر گئی۔ آئی مس یو سو مچ۔ کیسی رہی تمہاری پکنک؟ انجوائے کیا؟ وہ شاید نہیں، یقیناً اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔
سارم کو غصہ تو آیا لیکن فی الوقت وہ کنٹرول کر گیا، کیونکہ شارف حیدر کو لینے گیا ہوا تھا اور سوال اس کی بیٹی کا تھا۔ یہ تمہارے بازو پہ کیا ہوا ہے روح؟ یارم نے اس کے بازو پر بندھی پٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کا جواب سننے سے پہلے ہی وہ سارم کی طرف پلٹا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے میری بیوی کے ساتھ؟ کیسے لگی اسے چوٹ؟ خضر، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ بے قراری سے اس کا بازو دیکھنے لگا، جبکہ ساتھ ساتھ سارم کو سخت نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ چھت سے کودتے ہوئے چوٹ لگ گئی، روح بنا ڈر اور شرمندگی کے بولی تھی۔ اس کی اس ادا پہ یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا، جبکہ خضر کا دل کیا کہ اس کی اس حرکت پر اس کا سر پھاڑ دے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ اس کی بے قراری دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کی حالت روح دیکھ لیتی تو شاید کبھی اس سے دور ہونے کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لاتی۔ خضر، چھت کی دوسری سائڈ پر سیڑھیاں لگوا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ دوسری بار جب روح گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے چوٹ لگے۔ ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ اس کے بعد تم ایسی کوئی حرکت کرو گی، لیکن پھر بھی بیبی، تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اپنے ہونٹوں تک لے کر جا رہا تھا۔ جب روح نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، وہ ہر ممکن طریقے سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ روح کو خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید روح نے اسے آج غصہ دلانے کی قسم کھائی تھی۔ شارف کہاں ہے؟ کب تک آئے گا وہ حیدر کو لے کر؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ سارم کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے فکر مندی تھی، جبکہ خضر اسے اگنور کیے ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں اپنی بیوی کے بغیر تڑپا ہوں، تھوڑی دیر تم بھی اپنی بیٹی کے بغیر تڑپو، تمہیں بھی تو پتہ چلے محبت میں تڑپ کس بلا کا نام ہے۔ یارم بس اتنا کہہ کر روح کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اندر لے جانے لگا۔ بیبی، تم ریسٹ کرو، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ یارم پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ سارم تڑپ اٹھا۔ یارم، بتائیں انہیں کہ ان کی بیٹی کہاں ہے۔ آپ اتنے بے حس ہو سکتے ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ روح نے زبردستی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ تم پیار کے لائق ہی نہیں ہو روح، مجھے تمہیں اتنا سر چڑھانا نہیں چاہیے تھا۔ یارم نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا، جبکہ پیچھے سے سارم کی آواز آتی رہی جسے وہ مکمل اگنور کر گیا تھا۔ کیوں مرے جا رہے ہو انسپکٹر سارم؟ مل جائے گی تمہیں تمہاری بیٹی، کچھ نہیں ہوگا اسے، بس تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل جائے۔ خضر نے جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا۔ خضر، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ اس سب میں میری معصوم بچی کا کیا قصور؟ وہ بچی ہے۔ سارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ روح بھی بچی ہے، یقین کرو وہ بھی میری بچی ہے۔ تم نے ہماری بچی کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی، میرے اکلوتے رشتے کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ خضر غصے سے اس کی طرف آیا۔ تمہارا رشتہ؟ تمہارا روح کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ سارم نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بس تمہاری بیٹی سے مطلب ہونا چاہیے، جو شاید
تمہیں آج مل جائے۔ یارم نے یہ کیس میرے حوالے کیا ہے اور یقین کرو اسے میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ خضر اس کا کندھا تھپ تھپاتے باہر نکل گیا، جہاں سامنے سے شارف مسکراتا ہوا اندر آیا تھا۔ اس کے ساتھ حیدر نہیں تھا، شاید وہ بھی اس کے پلان میں شامل تھا۔ کیا خیال ہے، اس کی بیٹی واپس کریں یا نہ کریں؟ خضر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تیرے سوال کا جواب دوں گا، پہلے تو میرے سوال کا جواب دے۔ شارف نے تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ روح یا لیلا؟ شارف نے کسی عقل مند انسان کی طرح دو آپشنز اس کے سامنے رکھے۔ یارم، خضر نے جواب دیا۔ بولا نا صرف دو آپشنز ہیں، روح یا لیلا۔ شارف چڑھ کر بولا، یارم تیرے پیچھے کھڑا ہے، اگر اپنی جان بچانی ہے تو کام پر لگ جا۔ خضر نے خبر دی تو شارف نے چونک کر پیچھے دیکھا، جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، خضر بھی یہاں نہیں تھا۔ سارم کو خضر نے واپس بھیج دیا تھا اور مائرہ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سارم کو بس یہ پتہ تھا کہ اس کی بیٹی پرابلم میں ہے۔ وہ لوگ کبھی بھی اس کی بیٹی کی جان لے سکتے تھے۔ یارم کے ساتھ جتنا وہ کر چکا تھا، اس کے بعد یارم اس کی مدد کرتا، یہ بات بالکل ناممکن تھی۔ وہ تو اب پچھتا رہا تھا کہ وہ روح کو واپس چھوڑ آیا، کیونکہ روح کو واپس چھوڑنے کے بعد بھی ان لوگوں نے مائرہ کو اس کے حوالے نہ کیا تھا۔ عروہ کی طبیعت خراب تھی اور ایسے میں وہ بار بار صرف اپنی بیٹی کا نام لے رہی تھی۔ سارم کے پاس اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ فی الحال تو صرف یارم کی منتیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے بھی یارم اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے روح کے بازو کی ٹھیک سے ڈریسنگ کی، سب کچھ ٹھیک تھا، اس کی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اسے ہدایات بتا کر چلا گیا۔ مائرہ ٹھیک ہے۔ مائرہ اور سارم واپس چلے گئے۔ روح نے شارف سے پوچھا، جبکہ اس وقت وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شارف نے ایک نظر خضر کو دیکھا۔ شارف کے اس طرح خضر کو دیکھنے پر روح کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ آ تو گئی ہوں میں واپس، اب چھوڑ دو خدا کے لیے اس معصوم کو، یہی چاہتے تھے نا تم لوگ۔ آ گئی ہوں میں یہاں واپس، روح غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ کوئی احسان نہیں کیا تم نے ہم پر، واپس آ کر اپنے شوہر کے گھر واپس آئی ہو، اور اپنا یہ ایٹیٹیوڈ ذرا کم کرو۔ جن لوگوں کے پاس جا رہی تھی نا، اس گھر میں تمہاری کیا اوقات ہے اچھے سے جانتے ہیں۔ خضر غصے سے بولا۔ خضر بس کرو، وہ پہلے ہی تکلیف میں ہے۔ یارم جیسے تڑپ اٹھا۔ ہاں بیبی، تم فکر مت کرو، مائرہ کو ہم نے سارم کے ساتھ واپس بھیج دیا ہے، مائرہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ خضر کو گھورتے ہوئے بولا تو خضر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شارف کھانا بھیجو روح کے لیے، اس نے شارف کو کہا تو وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ شارف دروازے سے ہی کھانا دے کر چلا گیا۔ یارم روح کے لیے کھانا لے کر آیا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ نہ اس سے کوئی بات کر رہی تھی اور نہ ہی کھانا کھا رہی تھی۔ یارم اپنا غصہ کنٹرول کیے ابھی بھی اسے پیار سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کسی اور نے یہ حرکت کی ہوتی تو یارم اس کا کیا حال کرتا؟
یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ پلیز کھانا کھا لو، کب تک بھوکی رہو گی؟ میری جان پلیز کچھ کھا لو۔ اس بار جب روح نے اس کا ہاتھ جھٹکا تو وہ بھی اپنا کنٹرول کھو بیٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں کب سے پیار سے منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مزید نخرے نہیں برداشت کر سکتا۔ شرافت سے کھانا کھاؤ ورنہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس نے روح کے چہرے کو دیکھا جہاں وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یارم نے اس کی گال پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ پر جتنا کنٹرول کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ روح اتنا ہی اس کے کنٹرول کو ہوا دے رہی تھی۔ یارم محبت سے اس کی گال کو سہلا رہا تھا جب روح اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں ایسے مت دیکھو مجھے۔ نہ جانے وہ کیسی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یارم اس سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا تھا۔ پلیز مت کرو میرے ساتھ اس طرح، میں کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا جتنا تمہارے سامنے۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، خدا کے لیے میری بات مان لو۔ کہیں نہیں جا سکتی تم یہاں سے۔ کتنی زیادہ چوٹ لگی ہے تمہیں؟ وہ اس کا بازو تھامتے ہوئے بولا۔ آؤچ! روح نے فوراً بازو چھڑاتے ہوئے آہ بھری۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیا کر رہی ہو؟ درد ہوگا۔ یارم نے بے اختیار اس کا بازو تھاما۔ نہیں ہو رہا مجھے درد۔ آپ دے رہے ہیں مجھے درد، بار بار میرے سامنے آ کر، میرے ساتھ زبردستی کر کے۔ نہیں رہنا چاہتی میں آپ کے ساتھ۔ کیوں زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ نہیں کھانا مجھے کھانا۔ چلے جائیں آپ یہاں سے۔ اس وقت سب سے زیادہ مجھے تکلیف آپ کو دیکھنے سے ہو رہی ہے، روح کہتے ہوئے رونے لگی۔ پلیز چلے جائیں۔ روح میں چلا جاؤں گا، پلیز تم کھانا تو کھا لو۔ یارم نے جیسے منت کی تھی۔ کچھ نہیں کھانا مجھے، لے جائیں اسے یہاں سے، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ یارم ایک آخری بار اسے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو خضر غصے سے باہر ٹہل رہا تھا۔ بہت برا کر رہے ہو تم یارم، تمہیں اس کو سزا دینی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسی غلطی کرنے کے بارے میں نہ سوچے، لیکن تم تو پیار سے ٹریٹ کر رہے ہو۔ ہاں، سزا دوں تاکہ وہ مجھ سے بدگمان ہو کر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے۔ یارم کے لہجے میں ڈر تھا۔ اس طرح سے ٹریٹ کرنے سے کیا وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی؟ نہیں یارم، تم پر یہ نرمی سوٹ نہیں کرتی۔ تم شیطان ہو، شیطان رہو، فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا اچھا بنو گے روح اتنی تم سے دور جائے گی۔ تمہارا نرم لہجہ اسے خود سر بنا رہا ہے۔ تم جتنا اسے پیار سے بات کرو گے وہ اتنے تم سے دور ہوگی، کیونکہ اس کے دل میں تمہارا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا یارم، روح تمہارے ڈر سے تمہارے پاس رہ سکتی ہے، لیکن تم سے پیار کر کے وہ کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کی دنیا الگ ہے تم سے، اور وہ اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہے۔ اگر مجھ پر یقین ہے نہیں ہے تو پیار سے آزما لو، ورنہ جو ہو وہی بن کر دکھاؤ۔ تم جو اس کے سامنے بننے کی کوشش کر رہے ہو
تم نہیں ہو یارم، کم از کم اپنی محبت کے لیے اپنا آپ مت چھپاؤ۔ وہ اسے آئینہ دکھاتا باہر نکل گیا۔ روح نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، وہ تو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پی رہی تھی۔ کھایا تو یارم نے بھی کچھ نہ تھا، لیکن اس کی حالت ویسی نہیں تھی جیسی کہ روح کی۔ وہ چاہتا تو اس پر سختی یا زبردستی کر سکتا تھا، لیکن کل جس طرح سے روح اس سے دور ہوئی تھی، وہ اس پر بالکل غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یارم ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ سچ میں اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی پہنچ سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اسے جتنا نرمی برت رہا تھا، وہ اتنا ہی اسے منہ نہیں لگا رہی تھی۔ یارم کا غصہ، پیار، سب کچھ بیکار جا رہا تھا۔ بس ایک ہی رٹ لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، پاکستان جانا ہے۔ اس نے یارم کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ آج اس نے شان اور اس کے ساتھیوں کو دعوت پر بلایا تھا، جس کی وجہ سے آج اس کا آفس جانا بھی بہت ضروری تھا۔ لیکن روح کو بھوکا چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ایک آخری کوشش کرنے وہ اس کے کمرے میں چلا گیا، اور کل سے بھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا، کیونکہ روح نے کہا تھا کہ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کرے، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ کبھی اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ روح، اب تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تم پر سختی کروں۔ پلیز کچھ کھا لو۔ آپ مجھے جان سے مار دیں تب بھی کچھ نہیں کھاؤں گی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ غصے سے منہ پھیرتے ہوئے بولی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ روح میری جان، کب تک بھوکا رہنے کا ارادہ ہے؟ خدا کے لیے کچھ کھا لو۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب کچھ؟ اس طرح سے بھوکے پیاسے رہنے سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا روح، یہ سوچ بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، کہیں بھی نہیں۔ اس لیے یہ فضول ضد چھوڑو اور کھانا کھا لو۔ دیکھو نا، تمہارے چکر میں میں نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا۔ یارم کو لگا کہ شاید وہ اسی کا احساس کر لے۔ میں نے آپ کے ہاتھ نہیں باندھے۔ روح کو اس کا کھانا نہ کھانا برا تو لگا، لیکن وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ روح، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم کھانا کھا رہی ہو یا نہیں؟ وہ اب غصے سے بولا تھا۔ روح کو اچانک ہی اس کا تھپڑ یاد آ گیا۔ روح نے سامنے شیشے کی طرف دیکھا، جہاں اس کے گال پر یارم کے ہاتھ کا نشان تھا۔ یارم اس کے اس طرح دیکھنے پر بے اختیار مسکرایا۔ میں کیا کروں جان؟ جب بھی یہ نشان جاتا ہے، تم ضرور ایسی کوئی حرکت کرتی ہو کہ مجھے دوبارہ سے تمہیں یہ نشان دینا پڑتا ہے۔ لیکن اب میں کنٹرول کروں گا، آئی پرومس۔ وہ اپنے لب اس کے گال پر رکھتے ہوئے بولا، جب روح اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ روح، میں کتنی بار بتا چکا ہوں، مجھے تمہاری یہ حرکت نہیں پسند۔ وہ غصے سے گھور کر بولا تھا، اور مجھے آپ نہیں پسند۔ روح غصے سے ناک پھلا کر بولی۔ یارم بے اختیار مسکرایا۔ شاید وہ بھوک اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھی، مگر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یارم کا دل اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا، لیکن فی الحال وہ روح کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔
ایک دن کی بھوک تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ تم بھوکا رہ کر اس رزق کی بے قدری کر رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہاں لوگ کتنے دن بھوکے سوتے ہیں، اور تم سیدھے طریقے سے نہیں مانتی۔ لیکن میں ہوں نا تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کو۔ ایک دن کھانا نہ کھانے سے تمہاری اکڑ نہیں جائے گی۔ اب جب تک تم خود کھانا نہیں مانگو گی کوئی تمہاری منتیں نہیں کرے گا۔ یارم اتنا کہہ کر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس وقت شان، اس کا خاص آدمی، ملک اور اس کے باقی سب آدمی ان کے آفس میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ یارم نے واقعی شان کو اس کی گینگ کا بادشاہ بنا دیا تھا، لیکن شان کو اس بات کی قدر نہیں تھی۔ وہ دور بیٹھ کر اسے دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے سامنے بیٹھا نظر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر یارم کی طرف نہ دیکھا۔ سچ تھا، شان کی ساری دھمکیاں صرف خضر اور شارف کے لیے تھیں۔ یارم کے سامنے وہ اب بھی زیرو تھا۔ یارم بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح سے نظریں چرانے پر یارم بے اختیار مسکرایا۔ انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد وہ نظر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ یارم نے مسکرا کر سمجھانا چاہا، جبکہ اس کے لہجے سے ہی شان کو خطرے کی بو آ رہی تھی۔ تم لوگ بھی کھانا کھا لو۔ اس نے سامنے کھڑے شارف اور خضر کو دیکھا۔ ہمارے کھانے کا ابھی وقت نہیں ہوا، خضر نے مسکرا کر جواب دیا۔ شاید وہ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ ڈیول، تم تو ہمارا ساتھ نبھاؤ، شان نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتا ہوں، جب سے شادی کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتا۔ وکرم کہاں ہے؟ یارم کا جواب سن کر وہ بات بدلنے لگا۔ اسی کا تو گوشت کھا رہے ہو؟ یارم نے دوستانہ انداز میں ان کے سر پر دھماکہ کیا، جبکہ اگلے ہی لمحے ڈائننگ روم کا حال بدل چکا تھا۔ شان اور اس کے ساتھ آئے 11 لوگ وامٹنگ کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ وکرم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اس نے خود ہی مجھے مجبور کیا اس کے ساتھ یہ کروں، ورنہ شاید وہ بھی آج تمہارا کھانا بننے کی جگہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہوتا۔ لیکن اس نے میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ یارم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شان، میں نہیں چاہتا کہ وکرم کی جگہ لوگ یہاں بیٹھ کر تمہارا گوشت کھائیں۔ موقع دے رہا ہوں، سنبھل جاؤ۔ یارم کاظمی روز روز موقع نہیں دیتا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں تمہارے خلاف کبھی کچھ نہیں کروں گا۔ تم نے مجھے ڈان بنایا اور میں تمہارے ہی خلاف جا رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ معاف کیا ہے، اسی لیے ابھی تک زندہ ہو۔ اگر معاف نہ کرتا تو تم جانتے ہو تمہارا حال کیا ہوتا۔ باقی کی باتیں رات میرے گھر پہ ہوں گی، اسے بھی ساتھ لے آنا۔ اس نے ملک کی طرف اشارہ کیا۔ اسے ملک کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ تمہارا خاص آدمی ہمارا بھی خاص ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ دعوت کبھی نہیں بھولو گے۔ سارم کی بات پر پاس کھڑے شارف نے کہکا لگایا۔ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ اس نے گھور کر شارف کو دیکھا۔ نہیں۔ وہ دراصل شارف نے کچھ بولنا چاہا
کچھ زیادہ ہی سر چڑھتے جا رہے ہو شارف، کنٹرول میں رہو۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد کرواؤں۔ اس نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ روح نے کچھ کھایا؟ اس نے گھر آ کر پوچھا۔ نہیں سر، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ سر آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ شفا نے پوچھا۔ نہیں، جب تک روح کچھ نہیں کھا لیتی، اس کے حلق سے ویسے بھی کچھ نہیں اترنا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو روح پرسوں والے کپڑوں میں سست سی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنے بالوں میں کنگھا تک نہیں کیا تھا۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے زمین پر بیٹھی تھی۔ روح، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ یارم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب روح اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں، دور رہیں مجھ سے، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ کیوں زبردستی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ نہیں رہنا، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے۔ روح روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ روح، کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ میرے پاس وجہ میری محبت ہے، پیار کرتا ہوں تم سے، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اور تم کس حق سے مجھ سے دور جانے کی بات کر رہی ہو؟ وعدہ کیا تھا تم نے، مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اب تم کون ہوتی ہو مجھے چھوڑنے والی؟ عشق کرتا ہوں تم سے، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اٹھو، کپڑے بدلو، بال ٹھیک کرو اپنے، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یارم نے ایک بار پھر سے اسے چھونا چاہا، جب روح نے پھر سے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ روح، یہ تمہاری آخری غلطی ہے، اس کے بعد تمہیں ہر غلطی کی سزا ملے گی۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر چلا گیا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ کانپ کر رہ گئی، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یارم سے دور جانے کی نہیں بلکہ طلاق کی بات کرے گی۔ دن سے شام، شام سے رات ہو گئی، یارم کمرے میں واپس نہیں آیا اور نہ ہی وہ اس جگہ سے اٹھی۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے یارم سے طلاق کے بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ خضر، شان اور ملک ابھی ابھی آ کر اس کے آفس روم میں بیٹھے تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح بلیڈ لیے دوسرے ہاتھ سے اپنا سر دبا رہا تھا۔ شاید نہیں، وہ یقیناً ٹینشن میں تھا، جبکہ شان یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ٹینشن دینے والا کیا ابھی تک زندہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے آفس روم تک آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بجاتی، وہ اس کی آہٹ پہچان چکا تھا۔ اندر آ جاؤ بیبی۔ دستک دینے کے لیے اس کا ہاتھ واپس گر گیا۔ یارم نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت دن سے بھی بدتر تھی۔ یقیناً وہ اپنی تمام تر ہمتوں کا انبار جمع کر کے یہاں آئی تھی۔ وہ آ کر اس کے قریب رکی۔ یارم سمجھ چکا تھا کہ اس سے ضروری بات کرنے آئی ہے۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، میں آپ کے ساتھ ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتی۔ لڑکھڑاتی آواز میں اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ کمرے میں بیٹھے باقی تینوں وجودوں پر قیامت گری تھی۔ یارم مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کرتے اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ یہاں بیٹھو میرے پاس، اس نے نہ صرف اپنے پاس رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
بلکہ ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک بلیڈ نکالا اور اس بلیڈ کی مدد سے اس کی کلائی پر ڈیزائن بنانے لگا۔ روح نے درد کی شدت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن ناکام۔ شاید اس درد کی بھی کوئی انتہا تھی۔ اپنی کلائی پر ہونے والا حملہ اس نے 5 بار برداشت کیا۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں وہ مسلسل ناکام رہی تھی۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آنسوؤں سے گلا تک تر ہو چکا تھا۔ اس کے سوال پر وہ بے اختیار مسکرایا۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ تو پھر یہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی غلطیاں معاف نہیں کرتا، تو جس سے نفرت کرتا ہوں ان کے ساتھ میں کیا سلوک کر سکتا ہوں۔ اگلے ہی سیکنڈ ملک کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کے بے تحاشا بوندیں تھیں۔ اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگا۔ کانپ تو شان بھی رہا تھا، لیکن وہ اٹھ کر باہر نہیں گیا جبکہ یارم کے ہاتھ میں ابھی تک روح کی کلائی تھی، جسے وہ ابھی بھی چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ چھٹی بار بلیڈ اپنے ہاتھ کی طرف آتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ میری جان، تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو نا؟ مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ تمہارے لفظوں کی سزا اس سے بڑی ہونی چاہیے، لیکن تمہارے معاملے میں میرا دل بہت نرم ہے۔ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے دور جانے کی بات کی تو میں اسی گھر کے اندر تمہارے لیے قبر کھود کر تمہیں زندہ گاڑ دوں گا، پھر روز صبح اٹھ کر فاتحہ پڑھا کروں گا۔ اس کی کلائی کو سختی سے پکڑ کے بول رہا تھا۔ خیر، فی الحال میں کچھ بہت ضروری کام کر رہا ہوں، مگر تم یہ مت سوچنا کہ تمہاری سزا ختم ہو گئی۔ اٹھو جاؤ کمرے میں، میں میٹنگ ختم کر کے آؤں گا، پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ روح کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ یارم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اسے ملک پر پہلے دن ہی شک تھا۔ وہ اسے جب بھی دیکھتا اسے کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوتا۔